ہے اگر ہم اسی جگہ پر قائم رہتے ہیں تو ہماری حالت آنے والے وقت میں کیسی ہوگی، اس پر میں نے کچھ نظر ڈالی تھی۔ اب چونکہ یہ ہماری سیکنڈ نشست ہے، سیکنڈ سیٹنگ ہے، تو اب میں نے ضروری سمجھا کہ اس بار اگر گفتگو ہو تو وہ یا تو عصمت مصطفیٰ پر ہو یا اور مزید جو ہمارے فنڈامنٹل عقائد ہیں اسلام کے۔ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بھئی اگر میں نماز پڑھ لوں تو کافی ہے، سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ آپ میں سے ایسے کئی لوگ ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ بھئی رمضان کے 30 روزے میں نے پکڑنے تھے، میں نے پکڑ لیے، میں بھوکا رہا، نہ میں نے کھانا کھایا نہ پانی پیا، ایسے ہی 30 روزے نکل گئے۔ وقت پہ نماز پڑھی جو کہ سال بھر فرض ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں۔ 30 روزے میں نے رکھنے تھے جو رکھ لیے، بھوکا رہنا تھا سو رہ لیا، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، 5 وقت کی نماز میں مسجد میں آ کے پڑھ لی۔ اور فیل یہ ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ رمضان کا حق ادا کر دیا۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو رمضان شریف کا حق صرف بھوکے رہ کر، صرف پیاسے رہ کر ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے، نارمل سی بات ہے، کہ جن کو پتا ہے کہ رمضان کا سنت اعتکاف مکمل آخری عشرے کے 10 دن ہوتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو پورے 10 دن اعتکاف رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ ابھی بھی موجود ہو مسجد میں تو آپ حالت اعتکاف میں ہو۔ جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو ابھی آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 2 دن 3 دن 4 دن کے اعتکاف کیے ہوں گے، یہاں پر ہر جگہ میں دیکھتا ہوں، تو وہ اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتے جو شخص اعتکاف کے آخری پورے عشرے میں جو ہے اعتکاف رکھتا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں۔ سمجھ آئی بات؟ معلوم یہ ہوا کہ کوئی انکمپلیٹ اگر چیز ہوتی ہے، ایک فنڈامنٹل آپ کو اصول سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی انکمپلیٹ چیز ہوتی ہے، اس انکمپلیٹ چیز کو پکڑ کر آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں نے اس کا حق ادا کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف روزے رکھے میں نے کھانا نہیں کھایا، میں بھوکا رہا، میں نے پانی نہیں پیا، میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، اس سے میرا رمضان کا حق ادا ہو گیا، تو اس سے رمضان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی بات؟ اعتکاف کے میں نے 10 دن رکھے، اعتکاف میں 10 دن تھا، it doesn't mean that آپ نے اس کا حق ادا کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کو اس کے حق کے حساب سے ادا کرو تو اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ بس وہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی ایک چیز کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، it does not mean کہ وہ ضروری ہے۔ آپ نے صرف نماز پڑھی، آپ نے روزے رکھے، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ جنتی ہو گئے۔ آپ جنتی ہو گئے اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ نے روزے رکھے، آپ نے جو ہے نمازیں پڑھی، آپ نے ذکر و اذکار کیے، وہ تو کرنا ہی تھا، وہ آپ کو جہنم سے بچائے گا ضرور، لیکن قرب نبی یہ سب سے پہلا فریضہ ہے، عظمت مصطفیٰ۔ میں نے 2 آیتیں قرآن شریف کی ابھی پڑھی ہے، ایک سورۃ العصر کی پوری سورہ پڑھی ہے اور سورۃ الفتح کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ میرا آج کا یہ موضوع ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اصل میں ہمارا ایمان ہے کیا، ہمارا عقیدہ ہے کیا، ہمیں کیا ماننا چاہیے۔ ہماری جو عقلیں ہیں لمیٹڈ ہے، کہاں تک لمیٹڈ ہے؟ ہمارا ذہن ایک اسپیسیفک رول کو لے کے چلتا ہے، ایک اسپیسیفک قانون کو لے کے چلتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی وہ غلط ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ سوفسٹیکیٹڈ ڈسکشن ہوگا، I will be talking normally، ایسا نہیں ہے کہ چلو آگے بس بات کر کے نکل گیا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ایسی بس جائے نا کہ بعد میں جب میں اس پیریڈ میں تھا اسٹارٹنگ میں
جذبہ تو دین کا تھا, نمازی بھی تھا, روزے دار بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن مزہ نہیں آ رہا تھا. I was not enjoying the moment. میں نے نماز پڑھتا ہوں یار, میں سورہ فاتحہ میں نے پڑھ لی, میں نے سورہ ثانیہ پڑھ لی, میں نے رکوع بھی کر لی, میں نے سجدہ بھی کر لیا, مزہ نہیں آ رہا. میں روزے میں ہوں, مزہ نہیں آ رہا. میں ذکر بھی کر رہا ہوں بٹ مزہ نہیں آ رہا. تو کچھ تو ہوگا نا. صحابہ کرام کی عبادات میں کیا ہوتا تھا, کچھ تو تھا جس سے ان کی عبادتوں کے اندر لذتیں آتی تھی. تو بس میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اسلام کی اور ایمان کی عزت کس میں ہے. حدیث بخاری اس کے اوپر, لیکن اس حدیث بخاری کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ اصول سمجھاتا چلوں کہ صرف یہ نظر میں رکھنا کہ میری نمازیں کافی ہیں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھے دعویٰ کریں کہ جو عصر کی نماز آج ہم نے یہاں پڑھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. How many of you can challenge me کہ بھائی میری جو نماز عصر کی میں نے پڑھی وہ قبول ہے کوئی یہاں پہ؟ No one can make the challenges. کوئی بھی انسان چیلنج نہیں کر سکتا. تو میں کس بیس پہ آپ بول رہے ہو کہ بھائی میں نے جو پڑھا ہے وہ کامیاب ہے, وہ کافی ہے؟ بالکل بھی. ابھی آپ نے کیا کیا معلوم ہے, آپ نے ہم سب نے ایک فارمیلٹی ادا کی, بس جو بتایا ویسے کیا. اذان ہوئی, مسجد میں آ گئے, وضو کی, سنت کی نماز پڑھی, امام صاحب کھڑے ہو گئے, رکعت باندھی, رکوع کی, سجدہ کیا, سلام پھیر دی, ختم. کیا یہ عبادت ہے اللہ کی؟ اگر ہمارے محلے میں کوئی وقت کا ایم ایل اے آتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو ہمارا ایک نظریہ بدل جاتا ہے اس کو دیکھنے کا, اس کے ساتھ بات کرنے کا, اس کو فیس کرنے کا, اس کی خدمت کرنے کا. We never used to go for the formalities only. ہم لوگ صرف فارمیلٹیز کو ادا نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں پہ آیا ہے تو خوش ہو کر جائے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں اس کو خوش کرنے کی, اس کو راضی کرنے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو بڑا ہے وہ کیا چاہتا ہے, وہ ہماری طرف کیا امید لگا کے بیٹھا ہے کہ ہم اٹینشن کیسے دیں گے اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو جب نماز میں آتے ہو تو اپنی مرضی کیوں, وہ تو خالق ہے نا دونوں جہان کا. تو جب تم یہاں پر بیٹھے ہو, جب دنیا داری کی بات آتی ہے تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ بھئی وہ ناراض ہو کے نہ چلا جائے, میرا کام اٹک جائے گا. تو جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو وہ تو سارے کام بنانے والا ہے, اس کی مرضی کے حساب سے کیوں نہیں چلتے. تو جا کے پوچھو اس سے کہ سب سے ضروری چیز اس کے لیے کیا ہے کہ وہ راضی ہو, اور وہ ہے اس کے نبی کی محبت. بے شک. سمجھ میں آئی بات؟ اگر دیکھو ایک نارمل سی بات ہے کہ جس کو آپ لوگ پسند کرتے ہو, اگر میں اس سے محبت کروں, اگر میں اس کی تعظیم کروں, تو آپ لوگ بائی ڈیفالٹ مجھ سے محبت کرو گے, ہے کہ نہیں؟ آپ کی ممی ہے فار ایگزامپل, آپ کی ماں ہے, اگر میں آپ کی ماں کی جا کے تعظیم کروں, اگر ادب سے ان کو سلام کروں, ان کی دستبوسی کروں, تو آپ لوگ بولے اسد بھائی یار واقعی اچھا انسان ہے. کیوں پتا ہے؟ کیونکہ میں نے اس انسان کی تعظیم کی جس سے آپ محبت کرتے ہیں. یہ تقاضا وہاں پر بھی ہے. میں آپ کی لاکھ تعظیم کروں لیکن آپ کی ماں کی برائی کروں گا نا, you will throw me out, بولے کہ نکل باہر یہاں سے, کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اگر اس سے کوئی محبت کرے, جس کی میں تعظیم کرتا ہوں اگر اس کی کوئی تعظیم کرے, تو میں بذات خود اس سے محبت کروں گا, میں بذات خود اس کی تعظیم کروں گا. تو معلوم ہے رب تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے لولا محمد لما خلقت آدم, اے آدم اگر محمد کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا میرا تو میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا. ولولا محمد لما خلقت الجنة والنار, اور اگر میرے محمد کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اے آدم نہ تجھے, نہ جنت کو, نہ جہنم کو, کسی کو پیدا نہ کرتا.
معلوم چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے دامن مصطفیٰ کو پکڑنا. اگر نبی کے دامن کو چھوڑ دو گے تو کچھ نہیں ملے گا. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ حضور کو چھوڑا تھا؟ نہیں چھوڑا. اس نے صرف آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا. حکم رب کا نہ مانا اس نے. ہم تو ایسے کوئی احکامات نہیں مانتے، لیکن ابلیس نے اللہ کا وہ حکم نہیں مانا. اس حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر نہ ہوا، لیکن اس حکم میں تعظیم نبی شامل تھا. اس نے تعظیم نبی کا انکار کیا، کافر اس دیش کے ہو گئے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس لیے کافر نہیں تھا وہ. اس بات کو ذہن میں ڈال دینا کہ اللہ کا حکم نہیں مانا اس لیے کافر ہو گیا، نہیں. اس نے سجدے سے انکار کر کے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی، کیونکہ شکل جبکہ جو قبلہ تھا وہ آدم کی طرف تھا، سجدہ ہمارے نبی کو تھا. تو اس نے ہمارے نبی کی تعظیم میں خلل ڈالا. رب تعالیٰ کی ناراضگی کا اصل باعث وہ چیز تھی. عبادات اس نے بہت ساری کی تھی نا، اس کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی تھی، لیکن چونکہ نبی کی تعظیم میں خلل آ گیا سب سے انکا انت رجیم، تو مردود ہے، باہر نکل یہاں سے. تو اب دیکھو کہ جس کو یہاں خوش کرنے کے لیے آئے ہم، اس کو خوش کرنے کا سب سے پہلا کرائٹیریا کیا ہے؟ دی فرسٹ پیرامیٹر حب نبی، عظمت نبی، تعظیم نبی. سمجھ آئی میری بات؟ میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. نہ آپ کے روزے قبول ہے، نہ آپ کے نمازیں قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر نا یہ مثالیں قائم کر کے رکھی ہیں. ابلیس کی مثال ہے، تعظیم نہ کی باہر نکل گیا. نمرود کی مثال ہے، نبی کی تعظیم نہ کی باہر نکل گیا. دیکھو جب تک فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اللہ نے اس کو کچھ نہیں کیا. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، اللہ نے اس کو عذاب دیا، لیکن جب نبی کے مقابلے میں آیا تو پھنس گیا. کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں کہ فرعون بھائی وہ تو بس خدا خود کو خدائی کے دعوے کیے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، وہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، وہ خود کو خدا ثابت کرنے کے لیے ہزارہ محنت کر رہا ہے. لیکن جب وہ نبی کے مقابلے میں آ گیا، جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، اس پہ عذاب اس وقت آیا، تب وہ ڈوب گئے. حال نمرود کا بھی کچھ ایسا ہی ہے. خدائی کا دعویٰ وہ بھی کرتا تھا میں خدا ہوں، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، جب ان کو تکلیف دی، مچھر تک اس کے ناک میں چڑھا. معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی بول کے نکل جائیں گے. حضور کی شان ہے، نبی ایسے ہیں، نبی ویسے ہیں، مجبور ہیں، مختار نہیں ہے، علم نہیں رکھتے، لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات اللہ کو پسند آتی ہوگی؟ ارے میرے گھر میں اگر کوئی ایسا بچہ ہو جو پڑھا لکھا نہ ہو، حقیقت ہو کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں تیرا بچہ تو فلاں جاہل انسان ہے، تو میرے دل کو ایسے پہنچے گی. وہ تو رب العالمین ہے نا، جو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے ہونے کی دلیل اپنے نبی کو بنائی. کہا اے لوگوں، میں وہ رب ہوں جس نے تمہارے نبی کو پیدا کیا. یعنی مصطفیٰ کا وجود رب تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے. اب اگر کوئی شخص میرے نبی میں کوئی عیب کو ڈالتا ہے یا عیب کو دکھاتا ہے، بظاہر وہ عیب دکھا ضرور رہا ہے، لیکن وہ ہمارے رب تعالیٰ کی دلیل کو کمزور کر رہا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ بھائی یہ بلڈنگ میں نے بنائی ہے، فار ایگزامپل یہ بلڈنگ میں نے بنائی ہے اور میں آرکیٹیکٹ ہوں، میں نے یہ بلڈنگ بنائی ہے اور یہ بلڈنگ بہت عالیشان ہے. If somebody comes to me بولے بھائی یہاں پہ نا وہ بنتی ہے، وہاں پہ تم نے کلر سے ڈالا نہیں ہے، تو وہ اگر جو شان میں بلڈنگ کی خامی بیان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی خامی بیان کر رہا ہوں. وہ جو شخص ہے نا
وہ بلڈنگ کی خامی دکھا کر مجھے بتا رہا ہے کہ تیری خلقت میں بھائی یہ کمزوری ہے کہ تو نے فلاں غلطی کی ہے. تو نبی کی شان میں گستاخی نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے بلکہ وہ رب تعالیٰ کی قدرت میں گستاخی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر آپ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ آپ نے کسی مخلوق کی گستاخی کی ہے. نہیں، آپ رب تعالیٰ کی دلیل کی گستاخی کر رہے ہو. آپ اللہ تعالیٰ کو کمزور ثابت کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن شریف میں ہے کہ میں وہ رب ہوں جس نے تمہارے نبی کو پیدا کیا. یعنی کہ میرے رب ہونے میں، میرے مضبوط ہونے میں سب سے بڑی، میرے مضبوط ہونے کی سب سے بڑی دلیل میرا نبی ہے جو میں نے تمہیں مبعوث کیا. اِنَّا أَرْسَلْنَا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا. تو بات یہاں پر یاد رہے، ایک دم یہ جو گفتگو ہے نا وہ سنجیدہ ہے. میرا مقصد یہاں پر آپ کو انٹرٹین کرنا نہیں ہے. آپ وہ باتیں بتا کس سے کہانیاں سنا کے آپ کو ہنسا کے نکل جاؤ گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اگر یہی باتیں آپ کے دل میں آخر تک رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کو عبادات کرنے میں مزہ آئے گا. صحیح بات ہے؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ مصطفیٰ کی عظمت اگر دل میں نہ ہو تو نہ عبادت کا مزہ ہے، نہ روزوں کا مزہ ہے، نہ اذکار کا مزہ ہے. تو میں نے کیا پڑھا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نبی کی تعظیم و توقیر کرو اور اللہ کی بڑھائی کرو اور اللہ کا ذکر کرو. آیت کریمہ کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. کتنے؟ 3 چیزیں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر نبی کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر اللہ کا ذکر بیان کرو. یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ قرآن جب بھی کوئی چیز بیان کرتا ہے تو اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے، کنسنسی ہوتی ہے کہ بھائی اس کے بعد یہ ضروری ہے، اس کے بعد یہ ضروری ہے، ایک ترتیب وار بات ہوتی ہے. تو سب سے پہلے قرآن نے کیا کہا؟ اے لوگوں، اگر تمہیں جنت چاہیے، اگر تمہیں رب تعالیٰ کا قرب چاہیے تو سب سے پہلے اس کے ساتھ کا ایمان کرنا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس ایمان یہ سب سے پہلا کرائٹیریا ہے. ایمان. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اے لوگوں یاد رہے ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ضروری ہے تو وہ ہے نبی کی تعظیم و توقیر. اب پتہ چلا کہ جو میں نے تمہید گفتگو بھی کی تھی، جو میں نے بتایا تھا کہ نبی کی تعظیم کتنی ضروری ہے، وہ میرا بولنا نہیں ہے، یہ تو فرمان الہی ہے. ایمان لانے کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ ہے نبی کی تعظیم و توقیر. اور پھر آخر میں رکھا عبادات، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج. یہ تمام چیزیں بعد میں، پہلے ایمان، پھر نبی کی تعظیم، اور اس کے بعد پھر کا عبادت. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی نمازیں کافی ہیں، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی روزے کافی ہیں، تو اکارڈنگ ٹو دی رولز آف اسلام، سوری قرآن، اس کی بات غلط ہے. اس کو ایمان لانا پڑے گا سب سے پہلے، اس کو نبی کی تعظیم کرنی پڑے گی سب سے پہلے، اور پھر عمل کرے گا تو عمل قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا. تو یہ ایک اصول تھا جو میں نے سمجھایا آپ کو، ایک تمہید گفتگو تھی میری، جس میں مجھے یہ سمجھانا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ایمان لاؤ گے، نبی کی تعظیم نہ کرو گے تو حال ابلیس سا ہوگا. ابلیس کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ اس نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھا، اس نے عذاب بھی دیکھے، اس نے نعمتیں بھی دیکھی، اس نے رب کی تجلیات کو بھی دیکھا، سب کچھ تھا اس کے پاس. پہلا وہ بھی ایمان تھا، اور تیسرا عبادات بھی تھی، لیکن حب نبی نکل گیا خارج، باہر نکل گیا سیدھا. ایمان بھی تھا، تعظیم، عبادات بھی تھی، لیکن چونکہ بیچ والی چیز جو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ والی چیز تھی نا، جو نبی کی تعظیم تھی، وہ نہ رہی باہر. ابو طالب کون ہے؟ حضور کے چچا ہے نا. نبی کی تعظیم تھی، بہت تھی، اور جمہور علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ ان کا ایمان نہ تھا تو وہ بھی شرف حاصل نہ کر سکے.
دو چیزیں ہیں، پہلا ایمان اور دوسرا نبی کی تعظیم. اگر یہ دو چیزیں ہوں گی اور پھر اس کے بعد عمل. اب اگر یہ دو چیزیں آ جائیں اس کے بعد دیکھنا عمل میں کیسے مزہ آتا ہے. سمجھ رہے بات؟ آپ نماز پڑھتے ہو، میں نے یہ کہا اسٹارٹنگ میں کہ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بڑا انسان آتا ہے تو آپ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے حساب سے کام کرتے ہو. آؤ نماز میں اور دیکھو رب تعالیٰ کے حساب سے نماز پڑھو، نبی کی عزت میں نماز پڑھو، نبی کو دل پہ رکھ کے نماز پڑھو. اگر نماز میں مزہ نہ آئے تو پھر مجھے دیکھنا کیسے مزہ آتا ہے. میں نماز میں کھڑا ہوں گا تو یہ سوچوں کہ مولا کریم ہمارے گاؤں میں تو 100 لوگ ہیں، ان 100 لوگوں کے اندر اللہ تو نے مجھے چنا نماز پڑھنے کے لیے. کیا یہ میرے لیے شرف کی بات نہیں ہے؟ کیا میں خوش نصیب نہیں ہوں کہ مولا تو نے مجھے چنا کہ میں تیری بندگی کروں؟ جب یہ خیال دماغ میں آتا ہے تو انسان سوچتا ہے واقعی میں خوش نصیب انسان ہوں. میں نے لاسٹ ٹائم کیا بتایا تھا کہ وی آر دی موسٹ سلیکٹڈ پیپل. اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ میں جتنے لوگ ہیں ان کو چن لیا ہے، انہیں چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. باقی جتنے امت کے لوگ تھے ان کو ڈسٹریبیوٹ آلریڈی کر دیا تھا، لیکن ابھی جو موجود ہیں امت مصطفیٰ میں اللہ نے چن لیا ہے. سوچو جب رب تعالیٰ جس کو چنتا ہے اس میں کچھ تو ہوگا. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایسے ہی نہیں بیٹھے، رب تعالیٰ کے توفیق سے بیٹھے ہیں. بے شک بے شک. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی محفل میں لوگ بیٹھتے ہیں نا تو فرشتے اس محفل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. یہاں تک نہیں بلکہ رب تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے. یہاں تک نہیں، اللہ تعالیٰ اور محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا خود ذکر اپنے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. سبحان اللہ. اب اس سے بڑی شرط کی بات تو کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب آپ ان چیزوں کو فیل کرتے ہو نا تو اصل مزہ اس وقت آتا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، جب مجھے اس کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے، جب اس کی میننگ مجھے پتہ ہوتی ہے تو مجھے مزہ آتا ہے کہ میں واقعی میں اس کی عبادت کر رہا ہوں جو واقعی عبادت کے لائق ہے. ورنہ میری کیا ہوگا کہ میں اس کے لیے سجدہ کروں؟ اسے حاجت نہیں ہے ہمارے سجدوں کی. وہ تو ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے وہ شرف دیا کہ ہم اس کے نبی کی تعظیم کریں، ہم اس کی عبادت کریں. تو اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں آئے گی نا، اگر ہم ان باتوں کو سوچیں گے کہ واقعی یار ہم لوگ ابھی یہاں پہ کتنے لوگ ایسے موجود ہیں، آپ مسلمس نان مسلمس جتنے لوگ ہیں آپ سب کو انکلوڈ کرو. اتنے لوگوں میں آج یہاں پر 20-25 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، 25-30 جو بھی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ میں سے کسی کو بھی یہاں سے باہر خارج کرتا؟ آپ لوگ نماز کو نہ آتے، آپ کہیں اور ٹائم پاس کرتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے آپ کو یہاں بلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. اب وہ محبت کرے اور جواب میں ہم محبت نہ دیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. سمجھتے نا کہ کیا ہوتا ہے ہے نا، ایک دم نارمل چیزیں آتی ہیں. سر دماغات بیچتے نا پھر مانوس دیوانہ ہو. آپ لوگوں نے کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھا جو کافی حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس کو دیکھنے کا دل کرتا ہے؟ ارے صحابہ نے تو نبی کو دیکھا تھا، فقیر نے خود زیارت کی. وہ وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کا دماغ کام نہیں کرتا. ہم تو بھائی خواب میں دیکھتے ہیں، ہم تو قبر میں دیکھیں گے. جنہوں نے سامنے دیکھا ان کی آنکھیں دنگ رہ گئی بھائی کیا ہے. ایک شعر مجھے یاد ہے، عربی میں شعر، وہ شعر اگر آپ کو یاد بتائی ہے کہ اللہ کا قد خلقت کما تشاء. وہ جو اشعار تھے عربی میں، ہاں وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے نا، لم تر قط عینی. ہاں لیکن اس کے پہلے کا جو فرسٹ اسٹانزا ہے نا وہ مجھے یاد نہیں آ رہی، وہ میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میرے ذہن سے نکل جاتا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء،
اے نبی اللہ نے آپ کو اس طرح پیدا کیا جس طرح سے اے نبی آپ پیدا ہونا چاہتے تھے. آپ میں سے ہے, ہم میں سے ہے کوئی جو یہ کہے کہ مولا میں جس طرح چاہتا ہوں ویسا بنوں, مجھے ویسا بنا جیسا میں چاہتا ہوں؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی کی وہ شان تھی, یہ صحابی رسول کا قول ہے, یہ کوئی اہل گیری کی بات نہیں ہے. صحابی رسول نے خود کہا کہ اے نبی اللہ نے آپ کو اس طرح پیدا کیا جس طرح آپ پیدا ہونا چاہتے تھے. اگر میرا نبی چاہتا نا تو نورانی مخلوق ہو سکتا تھا, جنات میں سے ہو سکتا تھا, لیکن یہ ہم پر کرم ہے کہ نبی بشکل بشر تشریف لائے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. اللہ رسول کا جب معاملہ آتا ہے نا تو زبان خاموش ہو جانی چاہیے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تَرَقَتْ عَيْنُ, کہ وَأَجْمَلُ وہ مِنْكَ نبی وہ ہیں اتنے حسین ہیں کہ ایسا حسن کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اس کے بعد وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کیا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور ایسا جمیل شخص یا ایسا جمیل بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں. مطلب وہ حسن ایسا تھا نہ کسی نے دیکھا, نہ ایسا بچہ کبھی جنا. اس کے بعد خلقت مبرأ من کل عیب, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کر دیا, کوئی عیب ہے ہی نہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء, جس طرح آپ پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے پیدا کیا. اب سوچو ہماری مینٹیلٹی کے حساب سے اگر اللہ آپ کو اختیار دے, آپ کیسے ہونا چاہتے تو آپ کے دماغ میں ہزار سوالات آئیں گے. مجھ کو ایسے بننا ہے, مجھ کو ایسے بننا ہے, میرے باڈی کا شیپ ایسا ہو, میری آنکھیں ایسی ہو, میری داڑھی ایسی ہو, میری فزک ایسی ہو, میرے بال ایسے ہو, میری عقل ایسی ہو. آپ اپنے عقل کے حساب سے سوچیں گے, وہ تو عقل نبی ہے. اب سوچو کیسے رہے. بے شک. We cannot imagine. تو اب وہ شخصیت جن کی عقل پائے گی, وہ شخصیت جو رب سے اتنی قریب کہ رب تعالیٰ خود انہیں پڑھاتا ہے, اور رحمان علم القرآن, اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اب سوچو کہ رب سے اتنا قریب, جسے خود رب نے ان کی چاہت کے مطابق پیدا کیا, جسے خود رب نے پڑھایا. آج کا انسان کہتا ہے کہ انہیں علم غیب نہیں آتا, انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا. یعنی کہ تم نا وہ شک نبی کی ذات میں نہیں کر رہے, تم رب تعالیٰ کی قدرت میں شک کر رہے ہیں. تمہیں شک رب تعالیٰ کی تعلیم میں ہے. نبی مضبوط ہے, نبی معصوم ہے. تم یہ بات بتا کر اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کر رہے ہو, بلکہ یہ بتانا چاہتے ہو کہ اللہ نے اپنی جو طاقت ہے جو ہمیں دکھائی ہے, وہ اللہ کی طاقت بظاہر کمزور ہے. ایک نارمل سی بات ہے نا. تو یہ معلوم پڑا, یہ بات ظاہر ہے کہ نبی کی جو کا وجود ہے نا, وہ کوئی عام وجود نہیں ہے. یہ کوئی عام چیز نہیں جس کا ہم لوگ بس آگے بات کر کے نکل جاتے ہیں. یہ دو کتابیں پڑھ کر ہم نبی کے علم کو نہیں بھانپ سکتے. حضور فرماتے ہیں, نہیں حضور میں نہیں, سیدنا غوث-پاک فرماتے ہیں, میں تو حضور تک چلا گیا, جو اللہ کا ولی ہے, تو جو حضور کے غلاموں کے غلام ہے, فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے حقیقی کو دیکھتا ہوں. یہ قول کس کا ہے؟ سیدنا غوث-پاک کا ہے. ساری کائنات کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے حقیقی کو دیکھتا ہوں. تو جب غلامان مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی چیز نبی سے چھوٹی نہیں ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے نبی ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ نے سب کچھ سکھا دیا. اب ہمارا یہ اعتراض بیجا ہے, ہمارا اعتراض بیکار ہے کہ ہم نبی کی علم پر بات کریں, نبی کے وجود پر بات کریں. تو اس کے بعد یاد رہے, جہاں بات نبی کی آ جائے نا, پھر وہاں کسی کے لیے سننا. جب بات نبی کی تعظیم کی ہو تو کسی کے لیے سننا, جب بات نبی کی شان کی ہو تو کسی کے لیے سننا, جب بات نبی کی علم کی ہو تو کسی کے لیے سننا. صرف قرآن کی سننا.
اور قرآن شریف تو باقاعدہ پورا نبی کی نعت پر بنا ہوا ہے. بے شک بے شک حق بات ہے. قرآن کی آیت نبی کی نعت کو پیش کرتی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ فنڈامنٹل اصول یاد رہے گا اچھے سے. اگر ایمان ہے تو ایمان لانے کے بعد اگر سب سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہے تو وہ ہے نبی کی تعظیم. اگر یہ نہ رہی نا تو بھول جانا چاہیے. مجھے بتاؤ میدان محشر میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو سیدھے اللہ کے پاس جائیں, جو کہتے ہیں نا اللہ سے مانگا تھا, اللہ سے مانگا, اللہ سے گناہ سے مانگو. اور ہم جانتے ہیں اللہ کے سوا دینے والا کوئی نہیں ہے. تو اگر یہی اصول آپ بناتے ہو تو میدان محشر میں ایسا کون ہوگا جو یہ کہے کہ میں صرف اللہ سے مانگوں گی؟ ایک قرآن کی آیت پیش کرو یا صرف ایک حدیث پیش کرو جو یہ ثابت کرے کہ یہ بندہ کھڑا ہوا, اللہ کی بارگاہ میں گیا, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. جب تک شفاعت مصطفیٰ کا شرف نہ ملے کسی کو بخشش کوئی نہیں سکتا. بے شک جب تک میرا نبی خود بخشوائے گا نہیں تب تک کسی کی بخشش. تمہاری آخرت نبی کی بخشش کی محتاج ہے. اور آج تم کہتے ہو کہ بھائی نبی کی ضرورت نہیں ہے, آج تم کہتے ہو اللہ میری سن لے گا. ابھی یہاں سے تو زیادہ ضروری وہاں تھا تو وہاں تو پہلے سننا چاہیے نا. تو جب وہاں نہیں سنا تو یہاں کہیں سننے والے. جب وہاں بنا نبی کے وسیلے کے جنت نہیں ملتی تو دنیا ملنے والی ہے. یعنی کہ معلوم چلا کہ نبی کی ضرورت ہر جگہ پر ہے. اللہ چاہتا نا تو بنا نبی کو بھیجے بھی اپنی خلقت کو ثابت کر سکتا تھا. اللہ چاہتا تو جس طرح فرشتوں کو معصوم بنایا ہر ایک کا مسلمان پیدا کرتا. اللہ چاہتا تو ہر ایک کا نمازی بناتا, ہر ایک کو روزہ دار بناتا. لیکن ایسا کیا نہیں. جب بات فرشتوں کی تھی تو فرشتوں کو تو مومن بنا دیا اس نے. جب بات ہماری آئی تو ہمارے بیچ میں نبی کو رکھا, یعنی اصول قائم کر دیا کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو نبی کا سہارا لینا ہی پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے لوگوں جو ایمان لائے, شرط ایمان کی کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ, میری طرف آنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. قرآن کہتا ہے المائدہ آیت نمبر 35 یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے لوگوں شرط ایمان کے ساتھ ہے. یہاں یا ایھا الناس نہیں کہا, یہاں کافر مراد نہیں لیے, منافقین مراد نہیں لیے, خارجی مراد نہیں لیے. یہاں پر مومنوں کو مراد لیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے, اب تم کامیاب ہونے والے ہو لیکن اب مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلے کو تلاش کرو. اور نماز, روزے, زکوٰۃ کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہاں پہ جو وسیلہ ہے نا وہ نبی کی ذات نہیں ہے, یہ تو نمازیں ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ ہے نا. ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز اور روزوں سے جو ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہیے. تو یہاں مراد جو ہے وہ نمازیں ہیں, روزے ہیں, اللہ کے نبی کی ذات نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا نماز اللہ کی طرف سے رحمت ہے. میں نے کہا ارے سب سے بڑی رحمت تو خود میرا نبی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اتنی بڑی رحمت کو چھوڑ کر تو یہاں آ رہا. ٹھیک ہے نمازیں بھی ہیں, صبر بھی ہے, روزے بھی ہیں, لیکن ان پر ہمارا یقین اتنا مستحکم نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہے. کس بیس پہ؟ لیکن نبی کی ذات بارگاہ الہی کے اندر مقبول ہے. تو چیز وہ پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو سب سے بڑی رحمت اللہ کی کون ہے؟ ہمارا نبی. تو اسی لیے اگر رب تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے نبی کے در پہ جانا پڑے گا. نبی کے در پہ جاؤ گے بھیک وہاں سے ملے گی, اور وہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا. تو یہ بات یاد رہے, نبی کی تعظیم, نبی کی عظمت, نبی کا وقار ہمارے دل میں. آج ہمیں جو یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا, ہمیں جو توڑ رہے ہیں آج اگر مسلمان کمزور ہے تو وہ کمزور ہونے کی اصل وجہ داڑھی منانا نہیں ہے.
ہمارے کمزور ہونے کی وجہ اسلام سے پھرنا نہیں ہے، ہمارے کمزور ہونے کی وجہ ایجوکیشن میں لیک نہیں ہے، ہمارے کمزور ہونے کی اصل وجہ ہے یہ کہ ہمارے دل سے نبی کی محبت ہو رہی ہے۔ تو یہ یہودی لوگ جانتے ہیں کہ اگر ان کو کمزور کرنا ہے تو ان کے دل سے نبی کی محبت کو نکال دو، یہ آٹومیٹکلی ریلیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پچھلے سال کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی نا، کتنے لوگ راستے پہ آئے تھے، پوری گورنمنٹ ہل گئی تھی، کیا تھا شان میں ایک لفظ بولا پوری گورنمنٹ کو ہلا دیا لوگوں نے۔ عظمت مصطفیٰ کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اس میں کئی لوگ ایسے بھی جو نمازی نہیں ہیں، روزہ دار بھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ نبی کی محبت دل کے اندر ایسی وسیع ہے نا کہ ایک لفظ بھی برداشت نہیں کیا اور وہ میرا راستے میں آ گئے۔ تو اگر نبی کی محبت ہو تو پوری گورنمنٹ کو ملا سکتا ہے، موجود بات ہے۔ تو یہاں میرے آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات ڈال دو کہ نبی کی عظمت ہر ایک کے دل میں ایسی بےبس ہو جائے، ایسے بیٹھ جائے کہ پھر نکلنے نہ پائے۔ اور پھر دیکھنا عبادات میں کتنا مزہ آتا ہے، روزوں میں کتنا مزہ آتا ہے، ذکر میں کتنا مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عزم کر لیں آج کے بعد کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے نا کہ بھائی نہیں نمازیں کافی ہیں، کوئی یہ کہے کہ بھائی روزے کافی ہیں، تو اس کو سمجھاؤ کہ بھائی نہیں، کافی تو ہے، ضروری ہے، لیکن نبی کی عظمت کے بعد، نبی کی محبت کے بعد، نبی کی اطاعت کے بعد۔ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ میں نے یہ کہا کہ بھائی نبی کی تعظیم کرو نماز چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا نبی کی تعظیم کرو کافی سفیشینٹ ایٹ آل، اب روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، نمازیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، ایسا قطعی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر مجھے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، بیچ میں سمندر ہے، میں جانتا ہوں برج کوئی نہیں، مجھے اس طرف جا کے اپنی منزل تک جانا ہے، تو جو برج ہے نا، برج وہ نبی کی تعظیم ہے، جو تمہیں اس پار سے اس پار لے جائے گا۔ پھر گاڑی ففتھ گیئر میں ڈالو اور پہنچ جاؤ، وہ ففتھ گیئر نماز ہے، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ زکات تمہیں اپنی منزل پر بآسانی پہنچا دیں گے، لیکن چونکہ بیچ کا جو obstacle ہے، بیچ کی جو ندی ہے، اس کو پار کرنا پہلا مقصد ہے، اور وہ ہے نبی کی تعظیم۔ جب تک آپ کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں آتی، جب تک آپ اس برج کو پار نہیں کرتے، اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح سے جب تک تمہارے دل میں نبی کی تعظیم نہیں آتی، تب تک تم اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ تمہیں اپنی منزل تک پہنچانے کا کام نبی کی تعظیم کرے گی، لیکن اگر آپ فاسٹ ریکوری چاہتے ہو نا، اللہ کے بارگاہ میں جلدی پہنچنا چاہتے ہو، تو پھر نماز بھی پڑھنا پڑے گا، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، زکات بھی دینی پڑے گی۔ نماز تو یہاں پر بھی ہوتی ہے، حج بیت اللہ کیوں جاتے ہیں، حرم شریف کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں جا کے رب کا قرب ملتا ہے، تو قرب حاصل کرنے کے لیے عبادات کرنی پڑے گی، لیکن وہ عبادتیں خالی ہیں جب تک دل میں حب نبی نہیں ہے۔ جب تک دل میں نبی کی تعظیم نہیں ہے نا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں بتاؤں ایک چیز، پریکٹیکل چیز بتاتا ہوں، آج تک مجھے جو کچھ میں نے مانگا مجھے مل گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی زیارت کرنی، مجھے مل گیا، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے گاڑی مل گئی، جاب چاہیے، جاب مل گئی، ہر چیز مجھ کو جیسے میں نے مانگی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ میری ایک بھی دعا وسیلہ مصطفیٰ سے خالی نہیں ہے۔ میں نے کہا مولا میرا تو بات خالی ہے، لیکن جس دامن کو تھام کے مانگ رہا ہوں نا، وہ دامن خالی نہیں ہے۔ تو نبی کے وسیلے سے جب میں نے مانگا تو مجھے مل گیا، ایمان بھی ملا، عقیدہ بھی ملا، عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، دولت بھی ملی، نعمت بھی ملی۔ وہ صدقہ نبی کا تھا۔ تو آزما کر دیں۔ ہمارے بزرگ کیا فرماتے معلوم ہے؟ اگر کوئی کام نہیں بن رہا ہو نا کسی کا، تو وہ دل سے مدینے کی طرف لو لگائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دل سے پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، اس کا بگڑا کام بن جائے انشاءاللہ۔ آزما کر دیں، لیکن آزمانے کے لیے نہیں، نبی کی محبت دل میں آ جائے
پھر عمل کر کے دیکھنا, اگر کام نہ بنے پھر آپ ادھر خدمت کریں, کیونکہ مجھے اپنی بات میرے نبی کے ساتھ یقین ہے. بے شک. سمجھائی بات ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیزیں ہیں نا. کبھی میں نماز پڑھتا ہوں تو میری باڈی شیور کرتی ہے, پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ مولا کریم میں آج تیرے نماز پڑھ رہا ہوں, میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مولا میں تجھے یاد کر رہا ہوں. ہو سکتا تھا کہ میں کہیں باہر مزے کرتا, میں کہیں باہر انجوائے کرتا, لیکن وہ انجوائے تو کس ایک لمیٹڈ ٹائم کا تھا. میں نے آج نماز پڑھی, آج روزے رکھے, کل مرنے کے بعد جب نبی کے سامنے پیش ہوں گا نا, یا رسول اللہ چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے پیش کرتا ہوں, اس وقت میرا چہرہ فخر سے بلند ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں خود کو ڈیگریڈ نہ فیل کروں. میں کہوں یا رسول اللہ آپ جو زندگی اللہ نے مجھے دی تھی میں نے اس میں کچھ کیا ہے اور یہ آپ کے لیے ہدیت پیش کرتا ہوں. اس سے بڑی فخر کی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے نبی کے لیے اپنے اعمال کو پیش کرے, وہ نبی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پاک میں پہلے نبی سے محبت کرو. نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہو نا. فقہا فرماتے ہیں کہ اگر جب تم یہ پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی, اگر اس وقت ذہن نبی کی یاد سے خالی ہو کے نماز پڑھ جائے گی, یعنی جب تم کہو السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام, تو واجب ہے اس وقت کہ آپ کے ذہن میں ذکر مصطفیٰ ہو اور آپ نبی کو پکار رہے ہو السلام علیکم یا رسول اللہ. اگر کسی کا ذہن خالی ہو تو نماز پڑھ جائے گی اس کی. اتنی تعظیم نبی کی کہ نبی کو نماز میں نہ بھولا تو ایسے بھول جائیں گے. سمجھ آئے میری بات؟ تو یہ ایک فنڈامنٹل چیز ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کی عظمت دل پہ ایسے ڈال دو نا, پھر کوئی سوال نہ کرنے پائے. پھر سوال نہیں آتا دماغ میں کہ میں انگوٹھی کیوں چھوں, پھر سوال دماغ میں نہیں آتا کہ میں سلام میں کھڑا کیوں ہوں, پھر سوال دل میں نہیں آتا کہ جب میں نبی کی تعظیم میں اپنے قدموں کو اپنے پیشہ کو کیوں نہ جھکاؤں. پھر سوال جس کی تعظیم ڈھونڈ کے کرو نا, جس سے محبت ڈھونڈ کے کرو, پھر دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. داغ خطہ نکلے گا ہے کہ وہ انگوٹھی چھو ایسا پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے, بھائی میں نے وہ نبی کی تعظیم نہیں کرتے ہو. جب بات تعظیم کی ہو نا, امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ نبی کی تعظیم میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے. You should not make a reference just to prove کہ یہ نبی کی تعظیم ہے. کرو اگر غیر شرعی ہے تو کرو, جب تک اس میں سنت نہیں ٹوٹتی, جب تک اس میں کوئی اسلامک رول, کوئی شریعت کا قاعدہ نہیں ٹوٹتا, تم کرو. میں نے کھڑے ہو کے سلام کیا پڑھی, کیوں آگ لگی بھائی؟ کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑا شخص آتا ہے تو آپ کھڑے بیٹھے رہتے, تعظیم میں کھڑے ہوتے ہو نا. یہاں تو نبی ہے, تو نبی کی تعظیم میں بدل جملہ کھڑا ہونا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ نبی کی تعظیم ہے. اور ہم نے تعظیم کیا کی, آپ کو لکھا تھا بخاری شریف بات لایا میں نے, جلد پہلی ہے. حضور علیہ السلام رفع حاجت کے لیے جا رہے تھے, پیشاب کرنے کے لیے. ساتھ میں تھے صحابہ رسول صدر ابو ہریرہ. حضور نے کیا کہا معلوم ہے؟ ابو ہریرہ جاؤ پتھر لے کر. کیا کہا؟ پتھر لے کر. اب آپ امیجن کرو اگر آپ سے کوئی کہے جا کے پتھر لے کر آؤ تو آپ کیا کرو گے؟ تعظیم دو بھائی لے لے. لیکن ابو ہریرہ کا معاملہ کیا تھا معلوم ہے؟ پتھر کو ہاتھ سے نہیں, دامن میں لیا. دامن میں سے لیا, ڈالا اور حضور یا رسول اللہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. انداز یہ تھا, وہ تو پتھر بے جان تھا نا, اس کا استعمال کیا ہونا تھا, لیکن اس پتھر کی بھی تعظیم کی جو رفع حاجت کے لیے استعمال ہونے والا ہے. چونکہ اب اس کی جو ہے نسبت نبی سے ہونے والی ہوئی نہیں ہے, تب بھی اس کی اتنی تعظیم تھی. تو جو خود سراپا نبی ذات ہے اس کی تعظیم کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ Do you think before talking? اب سوچتے ہو بولنے سے پہلے. جب نبی کی شان میں بات آتی ہے تو انسان کیوں بول دیتا ہے یار کہ نبی کو نہیں معلوم تھا؟ انسان کیوں بولتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے؟
یہاں کھڑے ہو کر جو چاند کے دو ٹکڑے کرے کیا تیری دنیا نہیں لا سکتا؟ یہاں کھڑے ہو کر زمین پہ کھڑے ہو کر سورج کو پلٹا دے کیا وہ تیری دنیا نہیں گھما سکتا؟ لیکن وہ ان کا کرم ہے. قرآن کے فرماتا ہے کہ اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہو اللہ ان لوگوں پر عذاب بھی نازل نہیں کرے گا. یعنی کہ اگر جو حالات ہمارے آج ہیں نا، اگر ہمارے بیچ میں نبی نہ ہوتے ہمارے نبی تو آج اب تک ہم غرق ہو چکے ہوتے. فرعون کی نسل غرق ہو گئی، باقی انبیاء کرام کی امتیں عذاب سے غرق ہو گئی. قوم لوط عذاب سے ختم ہو گئی. لیکن ہمارے نبی کا کرم ہے کہ چاہے جو بھی کرو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے ہم پر عذاب کو نازل نہیں فرماتا. اور ہمارے اعمال ایسے ہیں نا، ایک سیکنڈ میں عذاب آ جائے گا، سب ختم کر دے گا. اور اس میں سے ایک عمل ہے نبی کی گستاخی. آج وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے خود نبی کی شان میں کئی کئی بکواس کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، بظاہر تو نماز پڑھتا ہے، بظاہر تو روزے رکھتا ہے، 2 4 حج کیے ہیں، ہر سال عمرہ کرتا ہے، بٹ نبی کی تعظیم نہیں کرتا. تو کسی کا اچھا نبی کی تعظیم نہیں کرتا مطلب کیا؟ نبی کو برا بلا بولتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. آج ایسا کون مسلمان ہے جو کوئی یہ بولے کہ بھائی میں نبی کو برا بلا بولتا ہوں؟ There is no single person who makes a blasphemy. کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نبی کو برا کہتا ہوں، نہیں. لیکن کچھ عقیدے اپنے پاس کو ایسے رکھے ہوئے ہیں، ایسے سمیٹے ہوئے ہیں کہ ان عقیدوں کی بنا پر وہ نبی کی شان میں گستاخیاں آلریڈی کر چکا ہے. آج کئی لوگ ایسے نہیں ہیں جو نبی کو نبی تو مانتے ہیں لیکن پڑھا ہوا نہیں مانتے، ان پڑھ مانتے ہیں. آپ قرآن شریف کسی اور کی کھول کے دیکھو ذرا، اس میں سورۃ الضحیٰ پڑھو، فوجدک ضالًا فہدیٰ. آج پڑھی انہوں نے سورۃ الضحیٰ ہے نا، پڑھی نا، فوجدک ضالًا فہدیٰ. کیا مطلب ہے اس کا؟ باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ اے نبی آپ کو اللہ نے گمراہ دیکھا تو ہدایت دی. ارے گمراہ ہوئے کب؟ تو تم جو ہے وہ قرآن کے ترجمے کے اندر اس طرح باتیں لکھ کر اپنے عقیدے کو ثابت کر رہے ہو. جو انسان نبی کو گمراہ مانتا تھا پہلے، کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوى. قرآن فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کبھی گمراہ تھے ہی نہیں. پھر وہ انسان دیکھو، اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے، کئی لوگ تھانوی ہے، مودودی ہے، کھول کے دیکھو، انہوں نے لکھا ہے ایسا کہ اے نبی آپ کو گمراہ پایا اللہ نے تو ہدایت دیا. گمراہ تھا کب نبی؟ جس نے ساری کائنات کو ہدایت بخشی وہ گمراہ تھا. لکھا ہے ایسا. تو کیا یہ شان شانہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے؟ کیا یہ نبی کی شان کے الفاظ وحی کرتے ہیں آپ کو؟ کیا اگر یہ الفاظ اگر آپ کے دل میں ہیں تو کیا فائدہ آپ کی نمازوں کا، کیا فائدہ آپ کے روزوں کا، زکات حج کا؟ آپ اگر وقت کے عالم ہیں، اگر شیطان سے بڑا عالم کوئی نہیں، میں تو یہ بولتا ہوں. معلم الملائکہ تھا نا، فرشتوں کا معلم. ارے فرشتے کیا ہے؟ نورانی مخلوق ہے. یہ آگ سے بنا ہوا تھا، یہ تو جن ہے نا. خلقت میں افضل فرشتے ہیں لیکن علم اتنا تھا. معلم الملائکہ تھا. علم کام نہیں آتا ہمیشہ، علم چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں چاہیے، لیکن علم کے بعد نبی کی تعظیم ضروری ہے جو اس نے نہیں کی. تو 2 چیزیں ہیں، آخر بات میں ختم کرتا ہوں. ابھی ایک چیز نبی کی تعظیم، اور دوسری چیز ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس اتنا علم ہو کہ آپ نبی کی تعظیم کر سکو. آپ کو پتہ ہی نہیں نبی کی شان کیسی ہے تو آپ کیا تعظیم کرو گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ رب تعالیٰ کی قدرت کے سلسلے میں آپ کیا تعظیم کرو گے؟ جب تک آپ کو، اب سامنے ایک بندہ ہے، ایم ایل اے آیا، جب تک آپ کو نہیں معلوم کہ وہ ایم ایل اے ہے، آپ اس کی تعظیم کیا کرو گے؟ تو اس کی تعظیم کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ جانو کہ وہ ہے کون. علم ہونا چاہیے. تو نبی کی تعظیم اور نبی کی عزت اگر کرنی ہے تو علم بھی اس لیول کا ہونا چاہیے. جب تک اس لیول کا علم آپ کو نہیں ملتا تب تک آپ نبی کی تعظیم کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے. میں نے کیا دیکھا کہ بھئی حضور کے جسم کی کیا کیفیت تھی. نہ
پسینے کو بو ہے، خوشبو ہے، نہ پاخانے کو بو ہے، خوشبو ہے. حضور دور سے چلتے آئے تو مہک آ جاتی ہے. جب یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں تو انسان سوچتا ہے کیا شخصیت ہوگی بات، انیمیجنیبل، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. ایسی عظیم الشان شخصیت ہے. تو یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو بیسک علم بھی ہونا چاہیے، آپ کو فنڈامنٹل چیزیں معلوم ہونی چاہیے. نبی کی ذات کا علم ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کا علم ہونا چاہیے. تو یہ بات یاد رہے، ایمان ہو، ایمان کے بعد نبی کی تعظیم ہو، اور تعظیم کے بعد سب سے پہلا پہلو ہے علم. مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں، میں نے آئی لاسٹ ٹائم یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی. میں نے کیا کہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگوں میں ایک عالم کو، تم لوگوں میں ایک عالم کو وہ شخص، وہ مرتبہ ملا ہے جو مرتبہ مجھے تمہیں ملا ہے. جو اسٹیٹس نبی کا عوام کے لیے ہے، وہی اسٹیٹس ایک عالم کا عوام کے لیے ہے. تو آپ کے گاؤں میں تو ماشاءاللہ موجود ہے. میں تو یہ کہوں کہ آپ 10 بوسی نہیں، قدم بوسی ہو. میں زیادہ نہیں بول رہا، حق کی بات کرتا ہوں. قدم بوسی کرنا، چلو لوگ آج اعتراض کرتے ہیں بھائی آپ 10 بوسی کی بولتے ہو، 10 بوسی کی بولتے ہو. ارے صحابہ نے تو نبی کی قدم بوسی بھی کی ہے، نبی کے قدموں کو بھی چوما ہے صحابہ نے. آپ ہاتھ چومنے کی بات کرتے ہو. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی درجہ عالم دین کو ملا ہے تو ہاتھ تو چھوڑو، قدم بوسی کرو تب بھی کریں. تو علماء کا احترام ہونا چاہیے، عالم کا احترام ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس وہ شخصیت موجود ہے نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر چیز ان سے پوچھو، علم حاصل کرو. کیونکہ وہی علم آج ہے جس نے مجھے یہاں بٹھایا، ورنہ مجھے یہاں پہ کون بلائے گا؟ کوئی ہے جو ایسے کسی کو بلا کہ بھائی کوئی نہیں بلاتا کسی کو. آج کسی کے پاس وقت نہیں ہے. آج ہم نے 1 گھنٹہ صرف کیا کس کے لیے معلوم ہے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مجھے سننے کے لیے. اور مجھے کیوں بلایا؟ کچھ تو ذہن میں ہے کہ بھائی کو جانتا ہے انسان ہے. تو علم وہ چیز ہے جو آپ کو عزت بھی دیتی ہے، آپ کو شہرت بھی دیتی ہے، آپ کو رب تعالیٰ کا قرب بھی دیتی ہے. تو آپ اس وقت تک رب تعالیٰ کو، اس کی نعمتوں کو نہیں جان سکتے جب تک آپ کے دل میں اتنا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اصل میں میرا جو میں نے کھولا تھا اور 2-4 پوائنٹس تھے، بٹ اسی میں پورا گھنٹہ نکل گیا. میں نے سوچا کہ حدیث میں جو میں نے سوچا تھا پیش کروں گا آپ کے سامنے، وہ پیش کرتے ہیں. تبھی گفتگو میں بیان کرتا چلا گیا اور 1 گھنٹہ اسی میں. ورنہ میرا اصل موضوع تھا عقیدے کے اوپر. حضور نے فرمایا تھا کہ میرے اوپر کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. سب جہنم میں چلے جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا؟ کہا ما علیہ وسلم، وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہے وہ جنت ہے، باقی سب جہنم میں. ما علیہ اہل سنت و اصحابی و جماعت، یعنی کہ جو سنی ہے. حضور نے انڈائریکٹ بتا دیا حق ہے. اب ناز کرو اپنی قسمت پر. ایک تو اللہ نے تم کو انسان پیدا کیا، ہم کو انسان پیدا کیا، پھر اللہ نے ایمان دیا، یہ اللہ کی دوسری نعمت. اور تیسرا شرف ہمیں نبی کا امتی بنا دیا. اور ایک بات بتاؤں، جو نبی کا امتی کتنا ہی بڑا بنے گا اس کو جہنم کا عذاب نہیں ہے. آپ لوگ اس بات کو سمجھنا کہ جو انسان ایمان کے ساتھ چلا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان تھا، اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما گیا. اور ہمیں یہ زیادہ شرط ملا ہے کہ جو نبی کا امتی ہے اس کو جہنم کا عذاب ہے ہی نہیں. اگر عذاب دینا ہی ہے نا، اگر کچھ گناہ اس نے کی ہے تو یا تو سکرات میں یا قبر میں یا حشر میں حساب پورا پانی. اللہ جہنم سے بچائے انشاءاللہ، قبر کے عذاب سے بچائے، انشاءاللہ، سکرات سے بچائے، انشاءاللہ، دنیا کے طریقوں سے بچائے.
آج دیکھو نا آپ 60 سال کی لائف ہے، اگر آپ کو پیرالائز کر دیا جائے گا 30 سال کی لائف کی ہاف لائف کرو تو زندگی ہزاروں بن جاتی ہے. تو قبر کے ہزاروں سال کیسے بتائیں گے ہم سب میدان محشر کے 50,000 سال کا زندگی کیسے بتائیں گے؟ 60 سال نکلنے رہے مشکل سے 10-20 سال تو ایسے ایجوکیشن میں نکل جاتے ہیں، بچے 30-40 سال وہ بھی کام میں نکل جاتے ہیں. تکلیف کا احساس ہم کو ہے ہی نہیں، پھر بھی تکلیف لگتی ہے نا، تکلیف کا احساس ہے ہی نہیں پھر بھی لگتا ہے کہ بھائی تکلیف میں ہے. تو جب واقعی تکلیف آئے گی تب عالم کیا ہوگا. تو قدر جوانی میں ہو آپ لوگ ماشاء اللہ، جوانی کے عالم میں عبادت کا الگ ہی مزہ آتا ہے. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ انسان اپنے شہوت میں کنٹرول کرتا ہے. بخاری شریف میں حدیث حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کی اصل عزت کیا ہے معلوم ہے؟ آخری حدیث، اسلام کی اصل عزت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی خوشی کے لیے کوئی کام کرے. الحب للہ والبغض للہ، بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرے اور بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی کام چھوڑ دے. آپ لوگوں کے دل میں آئے کہ آج یہ گناہ میرے سے ہونے والا ہے، انڈائریکٹلی بتا رہا ہوں میں کیا بتانا چاہتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہو میری بات ہے. لیکن اگر وہی گناہ آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو گے نا، اس سے بڑی تسکین کوئی نہیں. بے شک. آپ نے کسی کو تکلیف دی، کسی کو مارا، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اس سے معافی مانگ لی کہ بھائی مجھے معاف کر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ میں نہیں چاہتا میرا رب مجھ سے ناراض ہو. آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، آپ کی عزت الٹا بڑھنے والی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ رسول کی رضا کے لیے کوئی کام کیا. اگرچہ وہ کام بظاہر دکھنے میں حقیر تھا، لیکن چونکہ نسبت اللہ تعالیٰ کی رضا کی موجود تھی، آپ خود کو فخر محسوس کریں خود پر. تو کوئی بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے. اور جو میں نے بتایا اس کو سننا، اللہ تعالیٰ اس کو سننے پر اگر میری طرف سے کوئی غلطی کوئی خامی ہوئی اللہ مجھے معاف کرے، اور ہم سب کو اس پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کوئی سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ کوشچن نہیں؟ جی شخص نے میرے سے پوچھا تھا جی جب یہ تحیات میں بیٹھے وہ مجھ سے پھر کیسے کیا آدب جیسے بیٹھتے ہیں خطبے کے وقت، تو انہوں نے پوچھا تھا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بعد بیٹھنا. جی اچھا آپ کو ایک اصول سمجھاتا ہوں میں. فتح الباری شرح بخاری میں چیز لکھی ہوئی ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، ہر چیز جائز ہے. کیا ہے؟ ہر چیز جائز ہے جب تک اس کو منع کی دلیل نہیں ملی. جب تک اس کے منع کی دلیل نہیں ملی تب تک ہر چیز جائز ہے. اب جس نے آپ سے پوچھا اس کو پوچھنا چاہیے تھا، یہ تو اصول میرے پاس ہے کہ میں ہر چیز کروں، منع تو کر رہا ہے، دلیل تو پیش کر، کیسا میں کیوں نہ کروں. صحیح بات. مجھے بتایا واللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اے لوگوں اللہ وہ ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. آپ کتا کھاتے ہو گیا، سور کھاتے ہو گیا، پیشاب پیتے ہو گیا، کیوں نہیں پیتے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ما فی الارض جميعا، زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. پھر کیوں نہیں کھاتے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو منع کیا ہے. جب بات جواز کی آئی نا، دلیل پیش نہیں کی، مطلقاً کہہ دیا کر لو. فَأْكُلُوا طَيِّبَاتِ، پاک چیزیں کھاؤ. چاول کا ذکر نہیں کیا، گیہوں کا ذکر نہیں کیا، نام لے لے کے جائز نہیں کہا. لیکن جب بات منع کرنے کی آئی نا تب نام لے کے منع کیا. یہ اصول ہے قرآن کا بھی اور فقہا کا بھی کہ اگر کوئی چیز جائز نہ ہو اس کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی منع کرتا ہے تو دلیل ہو پیش. حدیث پاک ہے مسلم شریف کیا فرماتے ہیں؟ من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، کہ جس کسی نے میرے اسلام میں کوئی اچھی چیز پیدا کی اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس کو فالو کریں گے ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اور جو شخص اسلام میں کوئی گندی چیز لاتا ہے اس کو اس کا عذاب ملے گا، اور جو لوگ اس کو فالو کریں گے ان کو اس کا عذاب ملے گا. اب اگر میں خطبے میں بیٹھوں تازی کروں اس میں غلط کیا ہے؟ غلط تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر تیرا روکنا تجھے گنہگار بناتا ہے.
क्योंकि खुतबे में रब ताला का नाम लिया जाता है। इस बात को अकल भी गवारा नहीं करती है कि जब रब ताला का नाम लिया जाए तो मैं ऐसे बैठूंगा, हंसी नहीं आती है। आप कैसे बैठोगे? अरे भाई अच्छा बहुत दूर की बात नहीं लेता, आप अपने घर में जाके बैठो, कोई बाहर से आता है तो क्या आप उसकी ताज़ीम में उठ के बैठ नहीं जाते हो? यहाँ तो रब ताला की ताज़ीम हो रही है ना, वो तो लॉजिकल बात है। इतनी बात अगर करोगे, अगर वो चाहता है कि मैं तुमको कुरान साबित करूं तो उसको भी चाहिए कि वो कुरान साबित करना सही नहीं है। He has to prove with Quran. अगर मैं तलवार से लड़ाई करूंगा ना तो आई एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी तलवार से लड़ाई करेगा। अगर सामने वाले के पास बंदूक है और मैं डंडा लेके जाऊंगा तो फिर नहीं चलेगा, मेरे पास भी बंदूक होनी चाहिए। तो अगर you expect from me that I should give the reference under the Quran and Hadith, that the person who is blaming you must have to give answers in the reference of Quran and Hadith. उसको भी चाहिए कि आप उसको अपनी बात को साबित करें कुरान से, हदीस से, ठीक है? तो ताज़ीम तो ताज़ीम है ना, इज्जत की जगह क्या चाहिए दलील? इसमें बात समझ में नहीं आती कि लोगों को इसमें क्यों दलील चाहिए होती है। भाई बैठा है वो ताज़ीम में तो क्या गलत कर रहा है? जब तक गलत नहीं कर रहा तब तक वो कर सकता है। ये कायदा हमारे इस्लाम का है। अब मेरा ये बैठना गलत है, वो तू साबित कर, मैं कैसे बैठूं? ऐसे बैठूं? जिंदगी आती है, ठीक है? समझ गया? जवाब और कोई एलिमेंट मोर क्वेश्चंस? आमिर भाई कोई सवाल है आपके लिए? जो हम लोग कपड़े फोल्ड करते हैं, पैंट फोल्ड करते हैं, शाफई में वो मकरूह है, नमाज में कराहत है, नमाज हो जाती है। अंदर हराम गालिबन हराम है, नमाज हो जाती है। शाफई के नजदीक कपड़े फोल्ड न करना अच्छा है, लेकिन अगर कोई करता है तो कोई गुनाह नहीं, नमाज हो जाती है, ठीक है? किसी की हालत में इतर और सुरमा लगा सकते हैं, इतर भी लगाना चाहिए, मकरूह है लगाना। मैंने पिछले दफा बताया था, रोजे का असल मकसद नफ्स को मारना है, नफ्स को सुकून देना नहीं। आप इतर लगाकर नफ्स को सुकून दे रहे हैं, इसलिए मकरूह है। रोजा रुकता नहीं है पर मकरूह है। यहाँ पे और एक सुन्नत भी है ना, नबी की सुन्नत है खुशबू लगाना। खुशबू लगाना सुन्नत जरूर है, लेकिन वो सहरी में है जी, सहरी में है ना। देखो अभी सुन्नत क्या है? अभी खाना खाना भी तो सुन्नत है ना, लेकिन रोजे में खाना क्या है? हराम। तो मुतलक अगर देखा जाए तो खाना सुन्नत है लेकिन हराम भी है, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है हर चीज है, बस वैसे। चूंकि नफ्स को सुकून देता है ना उससे। इवन आप ऐसी कोई चीज देखते हो ना जो दिल को सुकून देती है, कोई सीनरी देख लिया आपने, कोई फोटो अच्छी देख ली, वो भी देखना मकरूह है। पसंद नहीं करती शरीर उस चीज को, हराम नहीं बोला गया लेकिन मकरूह जरूर है, ताकि आपके कल्ब को सुकून मिलता है, आपकी जिस्म को सुकून मिलता है। और रोजे का असल मकसद नफ्स को तोड़ना है, इसलिए बेहतर है कि आप नफ्स को तोड़ें सुकून से, ताकि आपको हैबिट हो फ्यूचर लाइफ में, आप नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? समझ गए ना? और कुछ सवाल हो तो पूछो, नमाज के बारे में उससे, रोजे के बारे में उससे। ज़कात में तो मसला भी चल रहा है। फितरा पता कितना देना होता है शाफी में? कितना को मालूम है? फितरा वाजिब है ना? कितना देना? 2 किलो 700 नहीं, चलो अगर आपको खजूर तो क्या करोगे? अगर ऐसा इलाका है जहाँ खजूर देते हैं, खजूर, चलो मूंगफली पकड़ लो, तो कितना होगा? कभी भी फितरे को वजन में नहीं नापते, सबसे बड़ा गलती है फितरे को लीटर में नापा जाता है, लीटर में। यानी कि ऐसा बर्तन लो, फितरा इनमें शाफी एक इंसान की तरफ से 1 सा के बराबर है। कितना? 1 सा मतलब 4 मुद के बराबर होता है। 800 ml ऐसा बर्तन जिसमें 800 ml पानी आए, वो 1 मुद के बराबर है। और ऐसे 4 मुद मतलब 1 सा हो जाता है, यानी कि 3 लीटर 200 मिलीलीटर। उतना बर्तन अगर आपके पास है तो वो 1 सा हो गया, एक इंसान की तरफ से उतना कितना निकल जाता है। अब आप ऐसा बर्तन लो जिसमें 3.2 लीटर का पानी आ जाता है। अब आपके इलाके में क्या चलता है? चावल चलते हैं। अब उन चावल को उसमें भर दो,
अब चावल तो चावल वैरी करता है कि भाई कितना किसका वजन है, समझ आई बात? यानी कि भाई मेरे आपके पास चावल बड़े चावल यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल कबूतर है, अब यहाँ गेहूँ का भी ज़्यादा यूज़ कोई होता बिरयानी है। खाता है, कोई गेहूँ खाता है, तो हर एक का अपना अलग अलग वजन है ना। एक साग का जो वजन है फौका ग्राम में 2 kg 700 ग्राम लिखा है लेकिन वो अनाज को अनाज वैरी करता है, तो मतलब क्यों? लेकिन उसमें ये भी है, मतलब ताकीदन जो है ये भी जरूरी है कि आप फिर साग वजन ना करें, बल्कि उसमें वो जो बर्तन है 3.2 लीटर वाला, उस बर्तन में अपने अनाज को डालें, पूरा लबालब करके वो एक फितरा हो गया। अब उसका वजन करो कितना होता है, वो 3 किलो भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई मूंगफली खाता है कहीं पे तो उसका वजन 2 ग्राम पे 10 ग्राम पे हो जाएगा, 20 ग्राम पे हो जाएगा, अनाज के हिसाब से है, अनाज के हिसाब से होता है। लेकिन बर्तन जो है वो हो जिसमें पानी का नापा जाता है 3.2 लीटर के हिसाब से, ठीक है? तो उतना बर्तन आपके पास होना चाहिए। और ये क्यों? क्योंकि हुजूर के जमाने में केजी में लोग नापा नहीं करते थे, सा में नापते थे। सुन्नत ये है कि सा के अंदर नापा जाए, और 100 लीटर से नापते हैं, किलो से नहीं। और अगर आपके घर में अगर 15-20 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एक सा जो है ना, आप लोग कितना आता है, एक सा बर्तन लेते हो, उसमें आप चावल डाल दो, वजन नापने के बाद वेट निकालो, कितना निकाला, 2.5 किलो निकलता है फॉर एग्जाम्पल, तो 2.5 किलो के हिसाब से आपके पूरे घर में कितने लोग हैं, निकाल दो। इतना अदा करना जरूरी है। और ग्रुप होने के बाद ताखीर करना हराम है शाफी में। ईद हो गई, ग्रुप सूरज ग्रुप हो गया, अब ताखीर नहीं करना, हराम है, ठीक है? अगर तलाक बाद में हो गया तो उसके ऐसे बहुत से मसले हैं। बच्चा पैदा अगर पहले ग्रुप से पहले हो गया तो उसमें फितरा आ जाता है, ग्रुप के बाद बच्चा पैदा फितरा नहीं आता। निकाह में थी तलाक, निकाह में ग्रुप से पहले निकाह में थी, है ना, तब उसमें फितरा आ गया। ग्रुप से पहले निकाह से निकल गई तो उससे फितरा निकल गया। मैयत थी, इंतकाल ग्रुप के बाद हुआ, फितरा निकल गया, ग्रुप नहीं निकला। मैं अगर इंतकाल में ग्रुप से पहले हुआ तो फितरा देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ज़रूरी है, आपको समझना चाहिए। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इल्म होना चाहिए। अभी आपने क्या किया, 250 ग्राम का 250 किलो सॉरी कितना 250 ग्राम का 2 किलो 50 का आपने फितरा अदा कर दिया। अब आप लॉजिक में देखा जाएगा तो एक साथ 250 ग्राम नहीं था, बल्कि 2510 यानी 250 2 किलो 510 ग्राम था आपका आपके फितरा अदा होने के लिए। वो अनाज का एक साल मुकम्मल होने के लिए 2510 था, आपने कितना दिया, 2500 दिया, 10 ग्राम कट गया, आपका फितरा अदा नहीं हुआ। नुकसान किसका? अनाज तो गया, सवाब भी नहीं, रोटी गुनाह भी नहीं, क्यों अदा नहीं किया आपने? तो आपके लिए जरूरी था कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे फितरा कितना देना है। आप लोग वजू करते हो, वजू करते हो पता है क्या जरूरी है? जब मैं चेहरा धोने जाऊँ तो नीयत और चेहरा एक साथ होना चाहिए, तब जाके वजू होती है। अगर आप लोगों में से लोग सिर्फ नीयत किए, चेहरा धोए, जैसा करना था वैसे करके आ गए, नमाज ना हुई किसी की, उस नमाज को कज़ा अदा करना पड़ेगा। और आप पे 2 अज़ाब है, एक तो ये कि आपने उसको सिखा दी, दूसरा ये कि आपने जो है वो नमाज पढ़ा। तो बेसिक इल्म हर एक के पास होना चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज, एवरी पर्सन हैज टू गेन द नॉलेज व्हिच इज कंपल्सरी होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? और कुछ अभी मैं आज कैसे थे बेचारा, अच्छा लगा माशाल्लाह बात करके, है ना, कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए देखे तो अच्छा लगा मुझे। एक चीज़ और मैंने सुनी है इससे, सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त जो लोग बात सहरी की नीयत करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। मतलब जो नीयत करते हैं लाइक जो सहरी की नीयत है तो वो पहले करके तुम सहरी करो तो रोज़ा हो जाता है, इस तरीके से उसने कहा। देखो इन द शाफी सुबह सादिक से पहले नियत का होना जरूरी है, फिर आप कभी भी करो। इसलिए उलमा का फरमाते मालूम है, जब आप इफ्तार करोगे ना, इफ्तार तो इफ्तार करते ही नियत कर लो,
नवैतु सौम रमज़ान फी गद, मतलब जो भी नियत है, बेहतर है कि नियत उर्दू में की जाए, अपनी जुबान में की जाए, अरबी में नियत नहीं होती है। नियत दिल के इरादे को बोलते हैं, और दिल का इरादा वही जो हमको समझ में आता है, और अरबी का इरादा समझ में, तो कई लोग क्या करते हैं, वो काट लिया नवैतु मनसूबा पढ़ लिया खत्म, उसको नियत नहीं बोलते। नियत आपके दिल के इरादे को बोला जाता है। तो जैसे ही आपकी इफ्तार हो जाए, बेहतर है कि आप उसी वक्त नियत करें। समझ गए? अब खाने का मसला खत्म हो गया। आपने खाना भी खाओ, कुछ भी करो, मसला आपने आप 5-10 को का टाइम था, आपने 5 तक खा लिया, कुछ बोला ही नहीं, क्या फर्क, आप नियत ऑलरेडी कर दी है ना। वो शख्स का कहना ये था कि सहरी में आप नियत करने के बाद भी खा सकते हैं। सहरी में नियत करने के बाद खाऊंगा, लेकिन शादी के बाद नहीं ना, शादी से पहले खा सकते। मैंने क्या कहा, आप इफ्तार करो और कल के रोजे की नियत अभी कर दो, इफ्तार के बाद, ठीक है। नियत का वक्त गुरूब से लेके सादिक तक होता है। अगर आपने सादिक तक नियत नहीं की, आप खाते रहे, या अगर जब न खाएं फिर भी नियत न की, आपका रोजा नहीं होगा। फिर आपको फुकाहा हनफिया को फॉलो करना पड़ेगा एक वक्त। आई थिंक हनफी के नजदीक करीबन कुछ ज़वाल तक वक्त होता है ना नियत करने का, ज़वाल तक वक्त होता है ना हनफी के नजदीक नियत करने का रोजे की। हाँ, अगर सहरी ना करे तो अच्छा, ऐसा कुछ है, बेहतर है मत करो, है ना, सादिक से पहले अगर रात को सो गया, सहरी नहीं किया, हाँ। दवा के टाइम तक वक्त रहता है कि वो नियत करने कर सकता है ना, बस वही। तो शाफी शख्स उसको फॉलो कर सकता है, लेकिन खुद के मसले मालूम नहीं तो ये मसले क्या मालूम रहेंगे। I just recommend you to follow the Shafi'i way at this moment because you are not aware of those मसाइल which are literally detailed। तो अच्छा है कि आप जो है वो अभी इफ्तार कर लो, इफ्तार के बाद नियत कर लो, फिर अगर खुदा न खास्ता आँख न खुली, सही न कर पाए तो, और अगर आँख खुल भी गई, सही भी कर ली, तो ये तो ऑलरेडी थी, आपने सही नियत इसलिए की थी कि मुझे रोजा रखना है, फिर अलग से नियत करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आई थिंक हो गया, कुछ और बाकी है? सवाल होते बहुत लेकिन जहन में आते नहीं, है ना। कुछ होगा तो पूछना चाहिए, तो नंबर ले लेना मेरा, कोई मसला नहीं है, बात करो, मसले पूछो, क्योंकि ये चीज़ों को मालूम होना ज़रूरी है। और जब इल्म आता है तो मज़ा भी आती है, किसी को बताने, किसी को सिखाने में, वरना मुझे क्या ज़रूरत है इतना दूर से आने की। लेकिन आपकी मोहब्बत है, हमारा आमिर भाई मुझको बार बार बोला, मेरे पास आपको जवाब है, मेरा बस चलते तो रोज़ आऊँ मुझे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आप कुछ भी आपके यहाँ तो भाई हमारे क्या होगा, आपके पास वो शख्सियत है कि जो हमारे पास जो नहीं, मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ कुछ मजबूरी के साथ, वरना मेरी कोई औकात नहीं कि मैं उनके सामने यहाँ पे खड़ा होकर बात करूँ या फिर बोलूँ। तो आलिम दिन की आप कदर करो, बारीक से बारीक मसले आपको खुद से बताएंगे, एक्सप्लेन। मैंने आज तो मैं ताज्जुब में हूँ कि वो घर घर जाके लोगों को बुला रहा है, भाई कोई एमएलए किसी के यहाँ पे नहीं आता, बस वोट करने को आता, वोट सराय मसला कर देता तक तो फायदा उससे, लेकिन यहाँ पे वो शख्स आपको बुलाने के लिए आपके घर तक आ रहा है, मतलब ये आपकी जिंदगी और आखिरत का फैसला है, तो क्या कदर करो। और मैं ख्वाहिश करूँगा कि अगर जब भी आप मुझसे मुलाकात करो ना तो अपनी तस्वीर जरूर कर लेना, और कदर मुझसे कभी नहीं बोला, लेकिन हाथों को जरूर सुनो कि वो आलिम दीन है, कोई आम शख्सियत तो है ना, ठीक है। अल्लाह ताला सुनने से